اچھا، آپ کی کتاب میں ایک بہت ہی دلچسپ مضمون ہے، اس کے 3 4 پیجز ہیں۔ اس میں صرف یہ پہلا ایک پڑھوں گا پیج جو ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ عورتیں سڑکوں پہ کھڑی ہو کر سگریٹ پئیں، سگریٹ کے دھوؤں سے چھلے بنا کر پاس آتے لڑکوں کے منہ پہ چھوڑیں، وہ پان کھائیں، گٹکا کھائیں، بے پرواہ ہو کر تھوکیں، سڑکوں اور دیواروں کو اپنی تھوک سے سرخ کر دیں، وہ پان کی دکانوں میں بیٹھے آنے جانے والے مردوں کو تاڑیں۔ میں چاہتا ہوں کہ عورتیں باتیں کریں کہ فلاں آدمی کا بیٹا بڑا حرامی ہے، وہ باتیں کریں کہ فلاں آدمی کے داماد کا پہلے کسی لڑکی کے ساتھ چکر تھا، شادی سے پہلے ہی ورجنٹی لوز کر دی ہوگی، وہ مردوں کے لباس کی باتیں کریں، ان کے چال چلن کی، کردار کی، وہ کہیں کہ فلاں آدمی سارا لوز کریکٹر کا ہے، سالے کی پتلون کی زپ ہمیشہ نظر آتی رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ عورتیں موٹی موٹی گالیاں دیں، گالیاں باپ کی، بھائی کی، بیٹے کی، ایسی کوئی گندی گالیاں جو مردوں کی مردانگی پہ ضرب ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ عورتوں بھی بیت الخلا جانے والے مردوں کو سیٹی ماریں۔ میں چاہتا ہوں کہ عورتیں بھی بیت الخلا جائیں تو دیواروں پر ویسی بدی گالیاں اور نمبر لکھائیں۔ تو اس سے مجھے ایک فلم جو لکھی تھی رائٹر نے، تسلیمہ نسرین ہے میرے خیال میں، لجا فلم بنی تھی۔ مادھوری اور منیشا جو ہے وہ راستے میں چلتی جاتی ہیں اور وہ بیٹھتی ہے کہیں پہ پیشاب کرنے کے لیے، مادھوری یا میرے خیال میں، تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہی ہو، تو وہ کہتی ہے کہ بھائی یہ سارے مرد جو ہے وہ کہیں پہ بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے۔ لیکن یہ مضمون وہ بہت دلچسپ ہے، آگے بھی اس کی 2 3 پیجز ہیں۔ تو آخر میں لیکن آپ نے اس میں کہا ہے کہ بھائی یہ فیمنزم کا مقصد نہیں ہے، یہ ہم نہیں چاہ رہے۔ تو ویسے اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یا پھر اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہ بھائی مرد بھی اس طرح کر رہے ہیں، تو یہ ریڈیکل ہونا اس طرح کا اگر کہیں پہ ہو بھی جائے تو اس میں کیا مذائقہ کیا ہوگا؟ تو اس پہ آپ کا کوئی تبصرہ ہو؟ بالکل، یہ جو آپ نے مضمون ابھی پڑھا ہے، اس پہ کافی اعتراض ہوا جب میں نے یہ فیس بک پہ شیئر کیا تھا، تو لوگوں نے اس کو پسند بھی بہت کیا اور اس پہ کرٹیسزم بھی بہت ہوا۔ کرٹیسزم وہی کہ جی یہ تو بہت آپ ایک ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے ہیں، ریڈیکل قسم کی اپروچ ہے یہ، تو یہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے نقصان ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے۔ اور کئی جو لوگ ہیں اگین انہوں نے اس کے جو یہ والے چیزیں لے کے اور اس کے اسکرین شاٹ بنا کے تو شیئر کر دیے، اور جو آخر میں نے ایک وہاں پہ لکھا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ فیمنزم یہ نہیں کہتا کہ اس طرح سے ہونا چاہیے، اور یہ بھی میں نے لکھا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ سارا عورتیں نہیں کریں گی کیونکہ وہ مرد جتنی گھٹیا نہیں ہوتی ہیں، تو وہ انہوں نے اس میں سے ایکسکلوڈ کر دیا، اور اس کے اسکرین شاٹ جی دیکھیں جی یہ تو اس طرح کے بندے ہیں اور یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ایسی باتیں کرنے والا جو ہے وہ کیا خاک یہاں پہ خواتین کے حقوق کی بات کرے گا یا ان کے مسائل کی بات کرے گا۔ تو خیر، وہ ظاہر ہے مجھے تھوڑی ہنسی بھی آئی کہ ظاہر ہے لوگ کرتے ہیں اس طرح سے مینیپولیشنز کرتے ہیں اپنے حساب سے چیزوں کو لے کے۔ تو اور اس میں کئی جو ایسی بھی خواتین بھی تھی جنہوں نے کہا نہیں نہیں یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے، اور بلکہ جب میں اس کو کتاب میں شامل کر رہا تھا تو میں نے اپنے کچھ دوستوں کو جب یہ اس کا مسودہ دکھایا اور یہ والا جو جب میں نے بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اس کو آپ اگر نکال دیں تو زیادہ بہتر ہے تو میں نے کہا میں کیوں نکال دوں اس کو؟ نہیں، یہ باقی بک بہت اچھی ہے لیکن اس کے اندر یہ جو ایک مضمون ہے نا، تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ کوئی ایسے ہی وہ زیادہ آپ کا امیج کے اوپر مسئلہ ہوگا۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ نہیں، میں تو اس کو لازمی شامل کرنے، میں نے اس کے بغیر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے یہ نامکمل رہے گی۔ باقی یہ جو اس کی کچھ شروع کی جو لائنیں ہیں یہ بیسیکلی مجھے آئیڈیا ملا تھا، میں نے ایک فیس بک پہ کسی کی تحریر پڑھی تھی، اور اب مجھے یہ نہیں یاد کہ وہ کس کی تھی، لیکن 2 4 لائنیں اس طرح کی لکھی ہوئی تھی اس میں انہوں نے، اور بہت سارے لوگوں نے پھر اس کو منٹو کے نام سے بھی شیئر کیا اور کہا کہ جی منٹو یہ کہہ رہے، منٹو نے یہ لکھا تھا، لیکن ظاہر ہے منٹو نے نہیں لکھا تھا۔ پھر میں نے اس میں یہ ایڈیشنز کی اپنے، یہ 8 مارچ کا ہی غالباً دن تھا جب یہ میں نے لکھا تھا، اور میں ملتان جا رہا تھا عورت مارچ کے لیے، تو رستے میں جاتے جاتے
اس سے کوئی ایک آدھا دن پہلے وہ لائنیں میری نظر سے گزری تھی، تو میرے نا دماغ میں آیا اور میں نے اس پہ لکھنا شروع کر دیا. تو ساہیوال سے ملتان جاتے ہوئے رستے میں یہ میں نے لکھا تھا. اور پھر جب میں ادھر گیا تو عورت مارچ کے بعد ہم کچھ فرینڈز جو ہیں وہ بیٹھے تھے، ادھر بھی میں نے یہ پڑھ کے سنایا تھا کہ میں نے ابھی یہ رستے میں لکھا ہے. تو انہوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا تھا کہ بڑا زبردست ہے. اور اس طرح سے تو اس کا ریڈیکل ہونا مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے اپنے اس لیے نام جو میرا انٹرو ہے فیس بک پہ اس پہ لکھا بھی ہوا ہے ریڈیکل فیمنسٹ. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قدر ہماری سوسائٹی کے اندر حالات برے ہیں نا اس حوالے سے، تو وہاں پہ ریڈیکل ہونا ضروری بھی ہے. آپ اگر کسی ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ سچویشن بہتر ہے، وہاں پہ ٹھیک ہے آپ جناب بڑا نپے تلے الفاظ میں اپنی بات کریں اور سارا اتنا وہ نہ ہوں. لیکن یہاں تو بڑی ضرورت ہے ریڈیکل ہو کے بات کرنے کی. مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ جو ڈاکٹر طاہرہ کاظمی ہیں ان کی تحریریں اس طرح سے بڑی سم ٹائمز وہ بہت ہی اگریسو ہو جاتی ہیں. یا اور ہماری جہاں پہ کچھ فیمنسٹ خواتین ہیں جیسے روبینہ شاہین ہیں، تو وہ جو بات کرتی ہیں تو جی غصہ بڑا نظر آتا ہے ان کی تحریروں میں مردوں کے خلاف، اور وہ زیادہ ہی پھر ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں. تو اس میں اگین میں نے یہ کویسچن پوچھا تھا اپنے جو تھیسس ہے اس کے اندر ریسرچ میں بھی، کہ کیا جو فیمنسٹ ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کو اس طرح ریڈیکل ہونا چاہیے یا ان کو اپنے کنٹینٹ کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کر کے بات کرنی چاہیے. تو مجھے میجورٹی جو تھی اس میں انہوں نے یہی کہا کہ اس میں جس طرح کی ہماری سوسائٹی ہے پاکستان کی، تو یہاں ریڈیکل ہونا ضروری ہے. ہاں کچھ نے یہ ضرور کہا کہ نہیں ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے، اس سے کاز کو نقصان پہنچتا ہے. تو پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس میں دونوں کو لے کے چلنا چاہیے. یعنی ایک بیلنسڈ ہو کہ ریڈیکل اپروچ بھی ہو آپ کی، لیکن اس میں یہ ہے کہ بہت ہی پھر آپ ایکسٹریم پہ بھی نہ چلے جائیں. آپ کو تھوڑا یعنی بیلنس ہو کے اس میں ہونا چاہیے، لیکن ہاں ریڈیکل ہونا ضروری ہے. اور اس پہ رابن مارگن ایک ریڈیکل فیمنسٹ سے، تو انہوں نے بلکہ کہا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ فیمنزم مردوں سے نفرت کا نام ہے، تو انہوں نے کہا تھا ویسے تو ظاہر ہے فیمنزم مردوں سے نفرت بالکل نہیں سکھاتا. جو ایک سیگمنٹ سے نفرت کو کنڈیم کر رہا ہے ایک پرسپیکٹیو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسری جو ایک سیگمنٹ ہے یا جنس ہے اس سے نفرت کا وہ پرچار کرے؟ تو ایسا پاسبل نہیں ہے. بٹ ہاں اگر اتنے لمبے عرصے تک کسی بھی سوسائٹی کے سیگمنٹ کو اگر آپ جو ہے وہ کریں گے سپریس اور ان کو دبائیں گے، تو ایک نیچرل ریئیکشن ہے یہ کہ وہ ان کے اندر اگریشن آ سکتا ہے اور وہ ریڈیکل ہو سکتی ہیں، تو غصہ بھی آ سکتا ہے. تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. اس لیے مجھے جب بھی یہ کہتے ہیں کہ جو عورت مارچ والی جو ہیں یہ بہت ہر وقت غصے میں رہتی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ بس اسی طرح یہاں سے جو ہے وہ مردوں کا خاتمہ ہو جائے، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ ابھی پاکستان میں کوئی بہت لمبا ٹائم نہیں ہوا اس جو تحریک ہے عورت مارچ کے بعد سے شروع ہوئے اس حوالے سے اسپیسیفکلی، تو ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا. آہستہ آہستہ ان کو بھی تھوڑا احساس ہو رہا ہے کہ جیسے عورت مارچ کے اس دفعہ والے میں گیا میں، اس میں جو بہت زیادہ اس طرح کے سلوگنز والے پوسٹرز تھے، ان کو ان کے والنٹیئرز لے کے تو وہ سائڈ پہ کر رہے تھے اور وہ اس کو جو ہے وہ نہیں اجازت دے رہے تھے کہ وہاں لائیں، کیونکہ انہیں بھی یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ پھر لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں بعد میں ویڈیوز بنا کے، فوٹوز بنا کے ان کے، اور وہ شیئر کرتے ہیں اور پھر وہ اپنا پرسنل ایجنڈا جو ہے وہ اس کو فیمنزم کے اگینسٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. تو ظاہر تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ جو ریڈیکل ہونا، اور اچھا ایک یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ ریڈیکل کا مطلب ہے کوئی پتہ نہیں، مطلب نیگیٹو اس کا میننگ لیا جاتا ہے، ایکسٹریم سائڈ. حالانکہ جی ایکسٹریم سائڈ پہ. اور اس میں تھوڑی یہ بھی بات آتی ہے کہ جو ریڈیکل فیمنزم تھا یہ 60s کے اندر جو سیکنڈ ویو تھی نا فیمنزم کی، اس کے اندر یہ سامنے آیا ہمارے، اور اس میں جو خواتین تھیں انہوں نے اس کو سٹارٹ اس طرح سے کیا تھا
کہ وہ یہ کہتی تھیں کہ جو مرد ہیں جب وہ ایک سسٹم کے اندر کی رول پلے کرتے ہیں، جب وہ آ کے مطلب جب تک وہ اس چیز میں رہیں گے، چاہے وہ کاز کا ہی حصہ ہوں، تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو اور پھر یہ بھی ہوا تھا کہ وہاں پہ جتنی بھی تحریکیں اس زمانے میں چل رہی تھیں تو ہر جگہ پہ مرد ہی آگے آپ کو نظر آتے تھے، خواتین کی نمائندگی بہت کم ہوتی تھی۔ تو اس کو بھی خواتین نے محسوس کیا اس فیکٹر کو، اور انہوں نے اپنے طور پہ اپنے جو مسائل تھے ان کے اوپر نکل کے بات کرنا شروع کر دی۔ اور پھر اس میں کچھ مزید ایسے گروپس بھی آ گئے جنہوں نے جو ہے وہ کہہ لیں کہ ٹرانسجینڈرز کو ایکسکلوڈ کرنے کی بات کی اس میں سے، یا مردوں کو بھی، اور وہ یہ کہتی تھی کہ نہیں بس خواتین ہیں تو خواتین کی بات خواتین ہی کریں گی۔ تو اس وجہ سے تھوڑا نا اس کے بارے میں پھر ایک نیگیٹو ایک امپریشن بنا، اور ابھی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ جو خواتین ہیں وہ اس کو فالو کرتی ہیں۔ لیکن ریڈیکل فیمنزم جو ہے نا، اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں تھوڑا پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیسیکلی یہ پیٹریارکی کے اگینسٹ ہے، یہ اس سسٹم کو چیلنج کرتا ہے۔ اور پھر اس میں جو ریڈیکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے الٹرا اگریسو ہونا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جا کے ان ڈیپتھ جو ہے وہ اس بات کا انالیسز کرنا ہے کہ روٹ کاز ہے کیا آخر جو یہ سارا خواتین کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں اس کی۔ تو اس روٹ کاز کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کو ان ڈیپتھ جا کے کرنے کو وہ ریڈیکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوں، تو اس حوالے سے جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ اور باقی جو آپ نے مضمون پڑھا ہے اس میں میں اس پہ قائم ہوں ابھی بھی، ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ہوں، آئندہ بھی میں اس طرح کا کوئی مضمون لکھ ہوں۔ دوں جی، اس حوالے سے۔ ریڈیکل ہونا ضروری بھی ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک آرٹسٹک طریقہ بھی ہے۔ کوئی بھی فلم ہے، ڈرامہ ہے، کسی ایشو کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو وہ ایک ایکسٹریم کی طرف وہ بالکل دکھاتے ہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں نے ایک سیریز دیکھی ہے، رنگین نام ہے اس کا۔ تو اس اچھا میں جس طرح ہمارے جو ہے بات تھوڑی سی وہ انڈیسنٹ یا کیا کہتے ہیں ہمارے معاشرے کے لیے ہو جائے گی، لیکن جس طرح یہ فیمیل ایسکورٹس ہوتی ہیں تو اس میں مرد ایسکورٹس دکھائے جاتے ہیں کہ بھائی ان کو ہاں ہاں، خواتین ہائر کر رہی ہیں، جی جو جی ہے جی، وہ کہ کسی کے ہسبینڈ جیل میں ہے، کسی کا مر گیا ہے، کسی کا کہیں اور ہے، جو ہے وہ جیسے ہمارے یہاں بالکل، یورپ میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں لیکن ان کی جو ہے وہ وائف خواتین جو ہے پیچھے، تو وہ بس سکون سے رہ رہے ہیں ادھر، اور وہ بیچاری انتظار میں، اور کچھ ان سے ہو کبھی ہو بھی جائے انسانی ظاہر ہے ایک بات چیت بھی تو اس پہ وہ غیرت کا مسئلہ بنا لیں گے اور اس طرح کے مسائل۔ تو ریڈیکل ایک آرٹسٹک جو ہے ایک شو کرنا اور جی ہائی جی، لائٹ کرنا یہ کو یہ ضروری آپ ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو نعرے تھے میرا جسم میری مرضی، اپنا کھانا خود گرم کر لو، اب اس پہ اعتراض تو بہت ہوا کہ لوگوں نے کہا جی یہ کس طرح کے نعرے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان نعروں کی وجہ سے ڈسکورس بھی سٹارٹ ہوا نا، ہوں، لوگوں نے توجہ دینا شروع کی، انہوں نے اٹینشن گریب کی، ٹھیک ہے۔ ادروائز تو اس سے پہلے بھی باتیں تو ہوتی رہی ہیں پاکستان کے اندر، جیسے میں نے اس بک میں بھی پوری ایک ہسٹری لکھی ہے وومن رائٹس کے حوالے سے، تو وہ تو چیزیں تو چل رہی تھیں، لیکن جب اس کے اندر یہ والا ایلیمنٹ تھوڑا سا آیا تو اس کی وجہ سے پھر بڑی ایک ہائپ بھی بنی، اور اس کے اوپر کرٹیسزم ہوا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ڈسکورس ضرور سٹارٹ ہوا۔ تو اس کا فائدہ بھی ہے، بالکل ہے، اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ ہونے چاہیے اس طرح کی چیزیں نا، اور اس کے اندر ظاہر ہے وہ کوئی غلط بھی نہیں ہے، اور ہر ایک کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، وہ اس کو کیسے لیتا ہے کیسے نہیں لیتا، لیکن یہ بڑا اچھی اپروچ ہے یہ۔ عورت مارچ والوں کو کہا بھی گیا تھا کہ آپ اس کو چینج کر دیں یا اس نعرے کو چھوڑ دیں کئی مطلب لوگوں کی طرف سے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا کیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے نا ایک ڈسکورس سٹارٹ ہوا ہے اس ایک اپروچ کی وجہ سے۔ کسی کو مطلب یہ کہ جو چیز نارمل نہیں ہے اچانک سے آپ کوئی لے آئیں گے، پھر اس کو کرتے رہیں گے تو وہ نارملائز اگر ہو جائے گی تو وہ اچھا ہے اس موومنٹ جی کے جی، لیے۔ ابھی دیکھیں نا، اب پہلے جتنی اس پہ کرٹیسزم ہوتا تھا اب نہیں ہوتا اتنا،
اب ہوں اگر میں اگر اپنی بات کروں تو میں جب یہ شروع میں آیا تھا تو میں یہ لکھ ہی دیتا تھا، تو ایسے مجھے اتنا زیادہ ریئیکشن فیس کرنا پڑتا تھا۔ اب تو اس پہ جیسے میں نے اپنی بک میں بھی اس پہ مضمون شامل کیا ہے ایک پورا، کہ میرا جسم میری مرضی کیوں نہیں، اور اس کو ایکسپلین کیا ہے سارا۔ اسی طرح میں بھی اس پہ بات بھی کرتا رہتا ہوں، اپنی پوڈ کاسٹ میں بھی لکھتا بھی رہتا ہوں۔ تو ابھی آہستہ آہستہ لوگوں کو اس کی جو ایسنس ہے نا اس کا، وہ تھوڑا تھوڑا سمجھ آنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ اس طرح کا اتنا ریئیکشنری نہیں ہوتے جیسے وہ پہلے، تو ایسے وہ ہو جاتے تھے جیسے پتہ نہیں یہ کوئی بام گر گیا ان کے اوپر۔